الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم۔ بعد از حمد و ثنا حضرات سامعین کرام، آج جس موضوع پر میں لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان مبارکہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اولین ساتھیوں میں سے ایک، آپ کے اولین دوستوں میں سے ایک دوست، اور اسلام لانے والوں میں سے اولین صحابہ ہیں۔ آپ سابق الاسلام ہیں، آپ عشرہ مبشرہ میں سب سے پہلا درجہ رکھتے ہیں، اور بلا شبہ آپ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی صحیح روایتوں کے مطابق عبداللہ اور آپ کا لقب عتیق اور ابا بکر آیا ہے، جبکہ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر بن عمر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ ہے۔ مرہ پر جا کر آپ کا سلسلہ نسب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے مل جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی قربانیاں اور ایثار اسلام کے لیے بے شمار ہیں، لیکن سفر ہجرت آپ کی سب سے بڑی قربانی کو ظاہر کرتا ہے کہ آپ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر اور اپنے اہل و عیال کی ہر طرح کی چیز جو ان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی تھی، آپ نے اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اس کو وقف کیا۔ آپ نے اپنی جان کو اپنے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے وقف کیا کہ جب آپ سفر ہجرت کے لیے نکلتے ہیں تو اپنے گھر سے تمام مال لے کر نکلتے ہیں۔ جب سفر ہجرت کے لیے جب غار حرا کی طرف جانب بڑھتے ہیں تو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قدمین مبارک کو تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر لیتے ہیں، اور چلنے کا عالم کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے پنجوں کے بل چلتے ہیں تاکہ کوئی مشرک جو پاؤں دیکھ کر پہچان نہ لے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے۔ پھر ان پاؤں کے پنجوں کے چلنے کی کیفیت اس طرح ہوتی ہے کہ جب آگے بڑھتے ہیں تو پنجے کو گھما دیتے ہیں کہ پنجے کا نشان بھی نہ رہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے سب سے اولین رفیق حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد اسلام کی بنیادوں کو استوار کرتے ہیں، منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کرتے ہیں، منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کرتے ہیں۔ بعض صحابہ کرام آپ سے نرمی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ سے نرمی کی درخواست کرتے ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کو نہیں مانتے یا ان کی نبوت کو مانتے ہوئے اپنی نبوت پیش کرتے ہیں، وہ کون ہوتے ہیں؟ ہم ان کو نہیں مانتے، ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے، وہ اسلام سے خارج ہیں۔ اور وہ لوگ جو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں ایک رسی بھی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، آپ قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میں وہ رسی بھی ان سے وصول کروں گا۔ بخاری شریف میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم لوگ میرے رفیق کو چھوڑ دو کہ یہ وہ ہے کہ جب تم نے مجھے جھٹلایا اس نے میری تصدیق کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایتاً بیان ہوتا ہے کہ حضرت حسان بن ثابت نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں کچھ اشعار کہے۔ آپ فرماتے ہیں اذا تذکرت شجوا من اخی، اذا تذکرت شجوا من اخی، اذا تذکرت شجوا من اخی فاذکر اخاک ابا بکر، فاذکر اخاک ابا بکر بما فعلا خیر البریۃ اسقاها واعدلها الا النبی واوفاها بما سملا۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی بھائی کے اپنے کسی بھائی کے غم و اندوہ کا ذکر کرو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ضرور کرو کہ جو کچھ انہوں نے نیکیاں کی۔
آپ سب سے بہتر ہیں تمام میں، اور سب سے زیادہ عدل فرمانے والے ہیں سوائے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ اور میں اپنی تقریر کو انہی اشعار پہ ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔